بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مقدمۃ العلم کے طور پر گزشتہ کل چند باتیں بیان کی گئی جس میں سب سے پہلے علم حدیث کی تعریف، لفظ حدیث کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کو بیان کیا گیا، روایت اور درایت کے اعتبار سے حدیث کی تعریف میں کیا فرق ہے، اصولیین نے کیا تعریف کی ہے اور حضرات محدثین اس کی کیا تعریف کرتے ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں علم حدیث کا موضوع. اخیر میں آپ کو کہا گیا تھا کہ تعریف کی تعریف کیا ہے، ما یبین بہ حقیقت الشیء، اور موضوع کی تعریف کیا ہے، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. عوارض ذاتیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عوارض ذاتیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بنیادی اور اساسی امور، جس پر وہ پورا علم قائم، کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ علم ہی باقی نہ رہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہہ سکتے ہیں اس علم کی روح اور جان. یہ عوارض ذاتیہ جو ہے وہ علم کی روح اور جان کے مترادف. تو علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے علم حدیث کا موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول. علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رسول ہونے کے اعتبار سے، بحیثیت رسول، یہ علم حدیث کا موضوع ہے. آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کو. آپ نے نحو پڑھا، النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. ہدایت النحو میں پڑھا نا آپ نے؟ تو میں نے پڑھ دیا. اگر کوئی پوچھتا کہ ہدایت النحو میں کیا تعریف ہے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا. آپ وہاں پر اس کے بعد آپ نے کیا کہا، وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. اور علم نحو کا موضوع کڑھی کھچڑی نہیں ہے، علم نحو کا موضوع دال چاول نہیں ہے، علم نحو کا موضوع کھانا پینا نہیں ہے. اس کا موضوع الکلمۃ والکلام. علم نحو کس سے بحث کرتا ہے؟ کلمہ اور کلام سے، کہ بھئی یہ کون سا کلمہ ہے، معرب ہے یا مبنی، معرفہ ہے یا نکرہ، مرفوع ہے تو کیوں مرفوع، منصوب ہے تو کیوں منصوب، مجرور ہے تو کیوں مجرور. وہ صرف کلمے کی آخری حالت سے بحث کرتا ہے، کلمے کی آخری حالت سے بحث کرتا ہے، بیچ سے صرف بحث کرتا ہے، شروع سے صرف بحث کرتا ہے. آپ نے فعیل پڑھا تو لام پر کیا پڑھنا، وہ موضوع ہے علم نحو کا.
اور فا اور عین پر کیا پڑھنا وہ موضوع ہے کس کا؟ علم صرف کا. کیوں دو علم؟ تو دو ہے مگر ایک، دو ہے مگر وہ آسانی کے لیے دو ہو گئے. اگر دونوں ایک ساتھ ہوتے تو طلباء کے لیے، سمجھنے والے کے لیے مشقت ہوتی، اس وجہ سے ان دونوں کو الگ کیا گیا، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی. صرف اتنا فرق ہے کہ ایک آخری سے بحث کرتا ہے اور ایک کلمے کے ہر جز سے بحث کرتا ہے، لیکن دونوں کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام. ایسے ہی علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول. اب چونکہ وہاں آپ نے آسانی سے سمجھا ہے کہ موضوع کو کیسے سمجھنا، اس لیے آپ کو گاڑی ریورس میں گئی اور آپ کو بتایا کہ بھئی وہاں جیسے آپ نے پڑھا کہ پورے نحو میں آپ بحث کریں گے کس سے؟ کلمے کی آخری حالت سے. وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، اور اس سے بحث کریں گے کہ اگر فعل، فاعل اور مفعول ہے تو پہلے کون آئے گا اور بعد میں کون آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو جوڑیں گے کیسے، اس کو جوڑنے کا طریقہ یہ کون بتاتا ہے؟ علم نحو بتاتا ہے. ایسے ہی یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ نے اپنے جوارح مبارکہ سے کیا کیا، آپ نے خاموشی اختیار کر کر موضوع کلام میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا. اس لیے کہ تقریر رسول یہ بھی موضوع ہے. تقریر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضب فما اکل وما منع، کہ حضور کے دسترخوان پر گوہ کو کھایا گیا. کس کو کھایا گیا؟ گوہ. پہلے زمانے میں چور لوگ استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ رسہ باندھ دیتے تھے اور اس کو زور سے کس پر؟ دیوار پر مارتے تھے اور پھر وہ پکڑ کر اوپر چڑھتے تھے. وہ دیوار کے ساتھ ایسی چپکتی ہے کہ 4 آدمی بھی اگر اس کو کھینچنا چاہے تو کھینچ سکتے نہیں، اسے گوہ کہتے ہیں. تو اب گوہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو تقریر رسول سے پتہ چلا کہ بھئی یہ مباح ہے، مستحب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، لیکن مباح. کیوں مباح ہے؟ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پر اسے کھایا گیا، آپ نے اسے تناول نہیں کیا، مگر اگر کوئی کھا رہا تھا اسے روکا بھی نہیں. کوئی کھا رہا تھا تو اسے، تو حضور کے اس عمل سے کیا ثابت ہوا کہ بھئی یہ مباح ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں کہ نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تاکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اگر نبی کے سامنے کوئی منکر ہو اور نبی خاموش رہے، یہ خیال استو محال استو جم، ایسا ہو سکتا اللہ کے رسول کی تقریر. بلکہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب و غریب تعریف کی حدیث کی. امام سخاوی کو فرماتے ہیں ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او سکوت فی المنام والیقظۃ. کیا فرماتے ہیں؟ فی المنام والیقظۃ. کہا خواب میں بھی نبی نے کوئی دیکھا تو وہ بھی شریعت بن جاتی، اور حالت بیداری میں تو ہے ہی، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس من حیث انہ رسول، اس اعتبار سے کہ آپ رسول ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ کیا ہے؟
ورنہ ذات الرسول من حیث الرسول اگر نہ ہو، ذات الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات آپ کا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان حضور اور ہر انسان ایک جیسے تھے. یہ تو علم طب کا موضوع ہو گیا. بدن انسانی یہ کس کا موضوع ہے؟ علم طب کا موضوع ہے. تو ذات الرسول من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بحیثیت رسول، یہ موضوع ہے علم حدیث کا. آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا عمل کیا، آپ نے کس طریقے سے عمل کیا، آپ کہاں خاموش رہے، کہاں موضع کلام میں آپ نے سکوت اختیار کیا. بعض محدثین نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او ہم او سکوت او ہم، اگر حضور نے کسی چیز کا ارادہ بھی کیا تو وہ بھی حدیث ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 20 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھاؤں گا. اس سے اس کے سنت مؤکدہ ہونے کو ثابت کیا ائمہ اربعہ نے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم میں رسول ہوا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حضور نے کہا اگر میں زندہ رہا تو یہ کروں گا، تو وہ بھی شریعت کا حصہ بنے. تو کہا ہم میں رسول، قصد رسول، ارادہ رسول، یہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ شریعت بن جاتی ہے. کیا بن جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اللہ کے ارادے کے تابع ہے. آپ کا ارادہ بھی اللہ کے ارادے کے، اس لیے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ نے مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تمام امور کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں جمع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات من حیث رسالت، رسول ہونے کے اعتبار سے یہ علم حدیث کا موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ مطلق علم حدیث کا موضوع ہے. مطلق علم حدیث کا موضوع ہے. علم حدیث درایت کا موضوع کیا ہے؟ السند والمتن، سند اور متن علم درایت الحدیث کا موضوع ہے. مطلق علم حدیث کا موضوع کا ہے. پوچھے آپ سے کوئی تو آپ کیا کہیں گے؟ ذات الرسول من حیث انہ رسول. اور علم الحدیث بالدرایہ کا اگر کوئی آپ کو موضوع پوچھے تو کہیں گے السند والمتن. سند سے بھی بحث ہوگی اور متن سے بھی بحث ہوگی. سند کے جتنے علوم ہو سکتے ہیں ان سے، علم رجال کیا ہے، علم الاسماء کیا ہے، علم الضبط کیا ہے، علم الثقات کیا ہے، علم الضعفاء کیا ہے، علم المتروکین کیا ہے، علم الصحیح والضعیف کیا ہے. تو سارے جتنے بھی علوم ہیں ان سب سے بحث ہوگی. ان سب سے کیا ہوگی؟ بحث ہوگی. اس کے بعد آتا ہے موضوع کے بعد غرض و غایت. علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو بعض نے غرض و غایت کو ایک قرار دیا، بعض نے الگ کیا کہ غرض ایک ہے اور غایت الگ ہے. کیا ہے اس کی غرض؟ تو علم حدیث کی غرض الاہتداء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا، یہ غرض ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا. ارے بھائی حدیث کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے؟ نہیں، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا. الاہتداء، اس ہدایت کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ غرض ہے. اگر یہ غرض نہیں حاصل ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ
اترک اللحا وقص الشوارب، اور آپ ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے حضرت محدث کیسے پڑھا رہے ہیں صفن صفا، یعنی داڑھی کیسی ہوئی ہے، صاف ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہ حدیث آتی ہوں گی تو کیسے پڑھاتے ہوں گے وہ داڑھی کاٹنے والے، شاید حدیث کو اسکپ کر دیتے ہوں گے، وہ کیا کر دیتے ہوں گے؟ چلو اچھا آگے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے الاہتداء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شرٹ پینٹ پہنے، آپ ٹائی لگائے اور حدیث پڑھائے، تو الاہتداء بالرسول کہاں گئے؟ آپ کا پائجامہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے، گھٹنوں سے نیچے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یعنی کتنی پیاری شریعت ہے ہماری، شریعت کتنی اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھئی کہاں پر ہونا چاہیے پائجامہ؟ ٹخنوں سے اوپر، اور گھٹنوں سے نیچے۔ اگر گھٹنے کے اوپر ہے تو بھی جائز نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے بھی منع کیا، یہ پہنے تو بھی اچھا نہیں، ایک دم نیچے لے جائے تب بھی اچھا نہیں، اس لیے کہ آپ میں اور لیڈیز میں کوئی فرق باقی رہے گا نہیں۔ اور اگر اتنا نیچے آپ پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے گندگی ساری آپ کے پائجامے پہ لگے گی، بھنگی ونگی کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مل کر روڈ صاف کر رہے ہیں، تو بہت ساری حکمتیں اس میں۔ اب آپ کا لباس شریعت کے مطابق نہیں، آپ کا چہرہ اور بشرہ شریعت کے مطابق نہیں، آپ کے بال شریعت کے مطابق نہیں، اور آپ حدیث رسول پڑھائے تو الاہتداء بالرسول، اس کی غرض کہاں غائب ہوگی؟ غرض ہی باقی نہیں رہے۔ لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو سنت رسول کا پابند بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آدمی پڑھتا ہے تو جس حدیث کو پڑھا اس حدیث پر عمل کرنا۔ بے حدیث پڑھی تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس پر عمل کرنا چاہیے، زندگی میں ایک مرتبہ تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل۔ تو یہ ہے غرض، اس کی غایت کیا ہے؟ جب غرض بیان کیا تو غایت کیا ہے؟ تو غایت دو ہے، ایک ہے غایت عامہ اور ایک ہے غایت خاصہ۔ اس کی غایت عامہ کیا ہے؟ حصول الفوز بسعادت الدارین، سعادت الدارین، دارین کی نیک بختی کا حصول۔ ایک ہے غایت خاصہ اور ایک ہے غایت عامہ۔ غایت خاصہ، غایت عامہ کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی نیک بختی کا حصول اور اس سے کامیابی حاصل کرنا، یہ ہے غایت۔ یہ تمام علوم اسلامیہ کی غایت، تفسیر کی بھی یہی غایت ہوگی، فقہ کی بھی یہی غایت ہوگی، سب کی یہی غایت ہوگی، لیکن غایت خاصہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا ایک سوال کا جواب دے سکتے آپ، فقہ کی غایت خاصہ کیا ہے؟ صرف دو کلمے ہیں، رفع الحرج۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اس کی غایت خاصہ کیا ہے؟ رفع الحرج، حرج کو اٹھانا۔ حضور نے کہا نا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ تو رفع حرج یہ فقہ کی غایت ہے کہ بھئی حرج نہ ہو اور آسانی کے ساتھ افراط اور تفریط سے بچ کر انسان شریعت پر عمل کرنے پر قادر ہو جائے۔ اتنی ساری فقہ کی کتاب پڑھ کر آیا، ساری دنیا فقہ کی پڑھ کر آ گیا، نور الایضاح پڑھی، المختصر للامام القدوری پڑھی۔ ابھی پوچھتا کہ قدوری کا نام کیا ہے تو بھی نہیں بتاتے۔ اس کا اصل دو نام ہے اس کے، ایک ہے المختصر اور دوسرا ہے الکتاب۔ کیا نام ہے؟ پہلے لوگ ہوتے تھے بیچارے تو سادے سمپل ہوا کرتے تھے، اپنی کتابوں کے نامہ نہیں رکھتے تھے۔ تو امام قدوری سے دو نام منقول ہے، ایک المختصر اور دوسرا الکتاب۔ اسی لیے اس کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے اللباب فی شرح الکتاب۔
کیا نام ہے اس کا؟ اللباب فی شرح الکتاب. امام سیبویہ نے بھی نحو کی کتاب لکھی تو ان کو پوچھا کیا نام ہے؟ بولے الکتاب. تو وہ لوگ نام کے چکر میں پڑھتے تھے نہیں، بولے بھائی اس کو پڑھ کے عمل کر، نام کا چکر چھوڑ دے، نام کا چکر کیا کر دے. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ الکتاب، جس کے اوپر پورے نحو، صرف اور بلاغت اور علوم عربیہ کا مدار ہے. سب سے پہلی نحو، صرف، بلاغت اور علوم عربیہ پر لکھی جانے والی کتاب ہے الکتاب للامام السیبویہ، وکان مجنون العلوم العربیتی. اور سیبویہ کیا تھے؟ علوم عربیہ کے دیوانے تھے، دیوانہ وار، پروانہ وار کہتے ہیں نا، تو وہ تھے. وہ ان کو کچھ سمجھتا نہیں تھا. ان کے بال بڑے ہو جاتے تھے تو لوگ پکڑ کے حجام کو بلا کے ان کے بال کاٹتے تھے. کیا بولتے تھے اس کو؟ اللہ من نہیں ہو، اگل من ہوگا تو مجنون نہیں ہوگا، عقل کام ہی نہیں کرے. لیس عندہ تمییز، بالکل کسی چیز کی تمیز نہیں. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. بچوں کو تو لیلا مجنون کا نام سنتی مزہ آتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. ابھی جیسے ہی لیلا مجنون ہم لوگ پڑھتے تھے عربی سوم یا چہارم میں، اس زمانے میں عربی سے بہت مجھے دلچسپی تھی. تو دیکھا تو بڑے گدھی پہ تو پری کیا کام کی. ابھی شمار اس میں ہے عقلاء المجانین میں، علوم العربیہ، کہ یہ تو علوم عربیہ کا مجنون ہے. التعرف منکم احد. امام نووی فرماتے ہیں کہ طلب علم میں نے کیسے حاصل، زمین پر دراز ہو گئے 80 جلدوں میں. کتنی جلد میں؟ 33 سال میں چلے گئے. پڑھا کون سی چڑیا ہے؟ یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے پانی مانگا. اذا لم یکن جنون، کسی نے پوچھا کہ حضرت راحت کہاں کہاں عمل کرنا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد. اس کی غایت کیا بیان کیا؟ الفوز بسعادت الدارین، سعادت. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الاہتداء. ارے کچھ سمجھتا ہے؟ کہا پہلا قدم جب جنت میں جائے تب راحت ملے گی، وہاں تک کہ راحت کو کہیں ڈھونڈنے وونڈنے کا نہیں. ارے کچھ سمجھتا ہے؟ ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھنے کا مقصد الاہتداء. کیا ہے؟ الاہتداء بالرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد. اس کی غایت کیا بیان کیا؟ الفوز بسعادت الدارین، سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی نیک بختی کا حصول اور انسان کو اس سے کامیابی حاصل ہو. لیکن علم حدیث کی خاص غایت کیا؟ علم حدیث کی خاص غایت کیا؟ الاتباع بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلوه اسوة. آپ کی ایسی اتباع کہ ہر چیز میں آپ کو اسوہ بنانا. آپ کی ایسی کامل اتباع کہ ہر چیز میں اسوہ حسنہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے تھے آپ بھی تب اٹھے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے جاتے تھے تو ایک جگہ پر درخت کے نیچے جاتے تھے، اور جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ویسا بیٹھتے تھے اور واپس آ جاتے. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا ما ھذا یا ابن العمر، اے ابن عمر یہ کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو اس جگہ پر حضور نے قضاء حاجت کی تھی، تو میں اس طرح سے جا کر بیٹھتا ہوں صرف، تاکہ حضور نے جو کیا، اس کو کہتے ہیں اتباع کامل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہاں صرف اس طرح سے جا کر کیا کرتے تھے؟ وہ بیٹھتے تھے. اس کو کہتے ہیں اتباع کامل. تو اصل اتباع کامل ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا، یہ ہے اس کی غایت. ارے سمجھ میں آئی بات؟ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا،
بلکہ زندگی گزارنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس کے مطابق زندگی گزارنا کہا. اس لیے صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کے بعد علم حدیث کی فضیلت یا فضائل. احادیث مبارکہ کے حصول کے فضائل کیا ہے؟ ویسے تو امام ابن عبد البر المالکی نے جو 5ویں صدی ہجری کے ماہ ناز محدث گزرے ہیں، اپنی کتاب ادب العلم و فضلہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ فرامین میں سے ایک فرمان، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها. اللہ اس شخص کو روشن رکھے، اس کے چہرے کو منور رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، جو سمع مقالتی میری بات کو سنے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا اور جیسا سنا ویسا دوسروں تک پہنچائے. تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرسبز و شاداب رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ اس کو آباد اور شاداب رکھے. انسان کو کوئی معمولی آدمی کہ اللہ آپ کو آباد اور شاداب رکھے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اشتغال بالحدیث رکھنے والے کو اللہ سرسبز و شاداب رکھے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کے اندر میں سرسبز و شاداب رکھے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے پڑھانے والے در حقیقت وہ قسمتی انسان ہے جو حقیقی معنی میں حضور کے خلیفہ ہے. علماء نے لکھا ہے المحدثون خلفاء رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل خلیفہ تو محدثین ہیں. اصل خلیفہ تو کون ہے؟ محدثین ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا کام کیا وہی کام کون کر رہے ہیں؟ محدثین کر رہے ہیں. لہذا اس بنا پر اشتغال بالحدیث یہ بہت قسمت سے انسان کو ملتا ہے. اس کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے انسان کو اپنے استادوں کی، اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے انسان کو جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. شب بیداری کا اپنے آپ کو عادی بنانا پڑتا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عادی بننا پڑتا ہے. جب بہت کچھ جمع ہو تب پھر اللہ کہتے ہیں کہ چلو اس بندے کو پڑھانے کے لیے بٹھاؤ. مامون الرشید کے زمانے میں مامون الرشید کو ایک مرتبہ شوق جاگا اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ کاش کہ میں بھی علم حدیث جو پڑھا میں نے کہیں کسی مسند پر بیٹھ کر اس سے پڑھا رہا ہوتا تو مجھے کتنا اچھا لگتا. تو وزراء تو چاپلوس ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہی ہوتا ہے چاپلوسی. انہوں نے کہا کہ اپنے حضرت کو، خلیفہ کو راضی کر دے وے. دوسرے دن کیا کیا، سب حدیث کی کتابیں لے کر آئے اور اس کے سامنے کیا ہو گئے، بیٹھ گئے کہ حضرت والا راضی ہو جائے. یہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے آ کے دیکھا تو کہا کہ اوہو، کہا تمہارے منہ آئینے میں دیکھ کے آؤ. کیا بولا؟ اپنا منہ آئینے میں دیکھ کر ذرا آؤ. کہا اس طرح سے
نہ میں محدث بنوں گا اور نہ تو طالب علم بنے گا۔ کہا یہ تو بوریا نشینوں کا کام ہے، اللہ جسے موفق کرتا ہے وہ پڑھتا اور پڑھاتا ہے، چپ چاپ اس کو رکھ دے اور اپنا کام کر چل، یہ قسمت والوں کا کام ہے، تیری اور میری قسمت میں یہ ہے نہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہمارے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ کسی نے چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا تو چنے کے جھاڑ پہ چڑھ گئے۔ چنے کا جھاڑ ہوتا ہے، اللہ پودا ہوتا ہے۔ حل رأیت درخت الچنا، ارے درخت تھوڑی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پودا اور ایک ہوتا ہے درخت۔ تو درخت تو بڑا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہے، اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو درخت کہتے ہیں۔ اور پودا کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے کمزور ہوتا ہے، وہ پاؤں رکھو تو اس پہ وہ آپ کو کیا اٹھائے گا، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے بیچارہ خود ہی کیا ہو جائے گا، دب جائے گا۔ تو کسی کو زبردستی جس چیز کا وہ مستحق نہ ہو اس کی تعریف کر کے اس کو پھگا بنانے کی کوشش کرے تو بولے کہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہے۔ ارے ضرب المثل کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ ضرب المثل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چنے کے جھاڑ، تو وہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا نہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی پھول کے پھگا ہو جاؤں اور چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاؤں، تو وہ نہیں چنے کے جھاڑ پہ چڑھا، کہا کہ کام کر چل، اپنا کام کر، تیرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ قسمت والوں، جس کو قسمت میں مل گیا یہ ان کا کام ہے، یہ امام ابن ابی شیبہ کا کام ہے، یہ دارمی کا کام ہے، یہ امام بخاری کا اور امام مسلم کا اور امام ابو داؤد کا اور امام ترمذی اور امام نسائی کا اور ابن ماجہ کا اور بیہقی کا، ابن خزیمہ کا، ابن ابی حاتم کا کام ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کا، امام جلال الدین سیوطی کا، امام بدر الدین عینی کا، امام قرطبی کا ان کا کام ہے۔ تو اپنا کام کر لینا بابا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو علم حدیث کو اس لیے حاصل کیا جاوے تاکہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تطبیق عمل میں آئے۔ اس کے فضائل کو بیان، اب بہت ساری فضیلت پر احادیث بیان کیا ہے امام ابن عبد البر کی اس کتاب کو الجامع بین العلم و فضلہ، کتاب کا اصل نام یہ ہے الجامع بین العلم و فضلہ، بڑی شاندار کتاب ہے، روایت کے سند کے ساتھ احادیث مبارکہ کو آپ نے جمع کیا ہے، ہمارے طلباء جانتے بھی نہیں ہیں۔ خطیب بغدادی ہے، ابن عبد البر ہے، ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہے حدیث کے آداب کے بارے میں کہ علم حدیث کو پڑھے تو کن آداب کا لحاظ رکھا جائے اور کن آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے آدمی کو۔ تو یہ آپ کو جو سستی آتی ہے نا، یہ سستی ختم ہو جائے گی، آپ کو ایک شوق پیدا ہوگا اور آپ ذوق کے ساتھ پڑھیں۔ علم حدیث کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد علم حدیث کی ضرورت کیوں؟ علم حدیث کے پیچھے ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ امت مسلمہ کو علم حدیث کی ضرورت کیوں؟ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علم حدیث کی ضرورت اس لیے ہے اس امت کو کہ اللہ رب العزت نے جس کتاب کو نازل کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، سورہ حشر میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کے اوپر الذکر کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کرے۔ تو کتاب اللہ کا سمجھنا، متن کا سمجھنا موقوف تھا فرامین رسول پر، ورنہ اس کو سمجھا جا سکتا تھا نہیں۔ لہذا اس بنا پر سب سے پہلی فرامین رسول کے ذریعے ہی کتاب اللہ اور اللہ کی مراد تک پہنچا جا سکتا تھا، اس لیے تدوین احادیث کی ضرورت پیش آئی۔ نمبر 2، اصطلاحات کتاب، قرآن کی اصطلاحات کے معانی کا سمجھنا موقوف تھا اس کے اوپر احادیث رسول پر۔ اب اللہ نے کہہ دیا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو اب آدمی بولے، کوئی بھی کتاب اٹھائے بولے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو حضور نے کہا نہیں، ذالک الکتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الکتاب معناہ القرآن. الف لام عہد خارجی ہے کہ عہد ذہنی ہے، خارج میں اس کا مرجع کیا ہو؟ موجود ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب الکتاب سے وہ مراد، اب اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو وہی بوری لوگوں کی طرح، آگا خانیوں کی طرح بولا دعا، تیرے باپ بولا دعا ہو. تو حضور نے اس کا معنی بتلایا کہ نماز کس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری آیتوں اور احادیث کو جمع کرنا پڑے گا، تب جا کر الصلاۃ کا معنی سمجھ میں آئے گا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اب اس سے وقت ثابت ہوا، تو کہیں گے الصلاۃ ہی عبادۃ مخصوصۃ بطریقۃ مخصوصۃ فی وقت مخصوص، کہ ایک عبادت مخصوصہ، بعض حضرات نے اس کا ایسے بھی اضافہ کیا، یہ عبادت مخصوصۃ ذات رکوع و سجود، رکوع سجدے والی وہ مخصوص عبادت جو مخصوص طریقے سے مخصوص اوقات میں پڑھی جائے. یہ احادیث رسول کے بغیر ممکن تھا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. کتنی زکوٰۃ دو؟ کس کی زکوٰۃ دو؟ کس کی زکوٰۃ نہ دو؟ یہ کہاں سے سمجھ میں آتا؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر حدیث کا درس دے رہے تھے، لوگوں کو تقریر کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، تو ایک منچالا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا یکفینا کتاب اللہ، ہم کو تو خالی قرآن کافی ہے. تو حضرت عمران ابن حسین نے کہا ادھر، غصہ ہو گئے. فرماتے احمر وجہ عمران ابن حسین، عمران ابن حسین کا چہرہ لال ہو گیا ایک دم. اور کہا ادھر، مارا نہیں اس کو کہا کہ دلنی علی الصلاۃ، ایک کام کر، پوری نماز قرآن سے ثابت کر کے بتا میرے کو، کہاں سے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی پوری نماز قرآن سے ثابت کر. چل ادھر، کہ پہلے تکبیر تحریمہ سے شروع کرنے کا، پھر اس میں فاتحۃ الکتاب پڑھنا، اس میں ضم سورت کرنا، اس کے بعد رکوع کرنا، واللہ اکبر بول کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو کر قوما کرنا، پھر اس کے بعد سجدہ کرنا، پھر جلسہ کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر جلسہ کرنا، 2 رکعت کے بعد قائد اولا 4 رکعت والی نماز میں، اور اس کے بعد قائد اخیرہ. کہا کہ ذرا پورا قرآن سے ثابت کر. فبہت الذی انکر، تو فرماتے ہیں وہ ہکی بکی ہو گئی، ہکا بگا، وہ جواب نہیں دے سکا. تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی حدیث کے بغیر تو کچھ اتنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول، اس کے اصطلاحات اور مصطلحات کا سمجھنا موقوف ہے کس کے اوپر؟ احادیث رسول پر. تو اس کی ضرورت، اس کے بغیر کوئی مفر ہی نہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، اس لیے کہ اسلام اور کتاب اللہ کی عملی شکل احادیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی پریکٹیکلی طور پر. اب پوری نماز کیسے پتہ چلی؟ جب حضور نے کر کر دکھایا صحابہ کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، اپنی مرضی کی نماز چلے گی نہیں. تو آپ نے کر کر بتایا. آپ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا کہ بھائی اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر کسی کے پاس دینار اتنے ہیں اور اتنا سال اس پر گزر جائے تو زکوٰۃ ہوگی. آپ نے کہا
اگر کھیت میں بارش کے پانی سے کھیت نکلے تو عشر ہوگا، اگر بارش کے پانی کے علاوہ بورنگ کے پانی سے نکلے تو اس میں 20واں حصہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات بتائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اس لیے احادیث مبارکہ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، اس کے بغیر کام چل سکتا نہیں۔ اب ہمارے زمانے میں بلکہ قرون اولیٰ سے لے کر اب تک حجیت حدیث کے منکرین کون کون ہیں؟ کن لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کا انکار کیا کہ والعیاذ باللہ احادیث رسول یہ حجت نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں پر احادیث رسول یہ اسلام کا مصدر ثانی ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار مالا بد منہا، کام چل سکتا نہیں ہے۔ تو اب ہمارے اس آخری دور میں سر سید نے بیج بویا انکار حدیث کا، ڈائریکٹ انکار نہیں کیا، لیکن جو حدیث ان کو نہیں سمجھ میں آوے اس کا انکار کیا، بولے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حضرت محدث بھی بن گئے، جبکہ ہوا علوم الحدیث کی دور دور تک حضرت کو لگی ہی نہیں تھی۔ تو جو حدیث ان کی عقل کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی آیا، نام بھی اس کا ویسے ہی چکڑالوی، فَإِنَّهُ چکڑالوی، تو تھا بھی چکڑالوی۔ اس نے کہا کہ نحن اہل القرآن، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو اس نے حجیت حدیث کے انکار کی طرف دوسرا قدم بڑھایا۔ اس کے بعد آیا اسلم جے راجپوری، نام بھی ایسے ہی تھے ان کے، ان کی نسبتیں جو ہے جیسی نسبتیں ہیں ویسے ہی کارنامے تھے، لِكُلِّ اسم حظ نصیبہ۔ تو اسلم جے راجپوری اس نے کلیتاً حدیث کا کیا کر دیا؟ انکار کیا۔ اور پھر اس کے بعد غلام احمد پرویز آیا۔ اب یہ غلام احمد پرویز نے آ کر تو سیدھا یہ کہہ دیا کہ بھئی حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اس کی حجیت کا بھی انکار کیا، اس کی ضرورت کا بھی انکار کیا۔ اس لیے پہلے ضرورت کو بیان کیا، اب حجیت پر کیا کی جائے گی؟ بحث کی جائے گی کہ ان لوگوں نے کیوں انکار کیا اور ان کا انکار کیوں غلط ہے۔